کو یاد ہے حضور اوپر کی اس پر نماز پڑھتے ہوئے اقامت کے وقت کسی نے، کیونکہ آپ جہاں اقامت کے لیے آتے تھے تو وہیں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارے ایک اسلامی بھائی نے آپ کے آنے پر اس کو ہٹایا تھا. شاید آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہو، میں آپ یاد، تو آپ اس نے ہٹایا تو آپ اس کو ہٹاتے ہوئے دیکھ لیا، اور پھر آپ تھے اور وہ بزرگ تھے. پہلے تو آپ نے اسلام بھائی کی اصلاح فرمائی، پھر اس بزرگ سے معافی مانگی، اور پھر فرمایا کہ یار یہ کسی کے الاٹ والی جگہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ شاید وہ آگے پیچھے کوئی آس پاس آپ کے آنے کی جگہ تھی. پھر جو آپ نے اس بزرگ کو جو خوش کرنے کے لیے تحفے دیے، میرا خیال ہے شاید گھڑی اتار کے بھی دینے کی کوشش کی، شاید گھڑی گئی نہیں آپ کی، لیکن آج گھڑی دے تو دی تھی، واپس آ گئی، لے بھی لی، لے گئے تو مجھے یاد نہیں ہے. حاجی امین بھی تھے اصل میں، ہم دونوں بھی یہی سوچ. حاجی امین کیا یاد آ رہا ہے؟ اصل میں نے ہی ہٹایا تھا، وہ آپ تشریف لائے تھے اور آپ کی جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو میں نے نام نہیں لیا وہ میں نے نام نہ گنو، گرفتاری پیش کر دی ہے. میں نے اس کو آپ کی آمد پہ میں نے اس کو اپنی جگہ دی کہ آپ ادھر آ جائیں. آپ نے اس پہ بڑی زبردست تربیت فرمائی، اور حقیقت ہے میری زندگی کا یادگار واقعہ ہو گیا. پھر آپ نے اتنا اس کو راضی کرنے کا اور اسے معافی تلافی کی، اور میں بڑا پریشان، میں نے کہا غلطی میری ہے، معافی آپ مانگ رہے ہیں. پھر آخر میں آپ کی جیب میں مجھے اندازہ یہ کہ جو بھی تھا نا آپ نے اس کو دیا، اور پھر بھی وہ تو کئی KPK سے آئے تھے، پٹھان تھے وہ. آخر میں مجھے یاد ہے آپ نے اپنی گھڑی بھی اتار کے اس کو دی تھی کہ وہ اس کو خوش کیا تھا. اچھا اس کو بھی دیکھ کر آپ نے اپنی گھڑی نہیں دی کہ یہ گھڑی ملے تم واپس دے دو، اب میری گھڑی لے لو، ایسا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا؟ ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں کیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے غلطی میری تھی تو مطلب یہ کہ اب میل سنت نے اگر کوئی سامان دے دیا جی امین، تو آپ وہ سامان سارا واپس کر دیتے ان سے لے کر کے، حضور یہ میں اپنا آپ کو دے دیتا ہوں، اب اپنا یہ لے لو، میری غلطی تھی میں دیتا. آپ نے نہ گھڑی دی نہ کچھ بھی نہیں دیا، آپ کا جیب بھرے گا بھرا رہ گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے ابھی دیں؟ نہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ایک ایسا واقعہ ہوا تھا تو میں کہا چلے. ماشاءاللہ، مگر بڑی یہ یادداشت اچھی ہے آپ لوگوں کی، مجھے واقعی یاد نہیں ہے. نہ یہ تو میں نے چند دفعہ بیان کیا، حاجی امین نے بھی، حاجی امین نے ہو سکتا اپنے نام سے بیان کیا ہو، میں تو نام نہیں لیتا کہ کس نے کیا. ماشاءاللہ سچے آدمی ہیں. ہاں بالکل سچے آدمی ہیں، اور بولے والے بھی ہیں. جی. تو اب میں صرف یہ ناظرین اور حاضرین کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہمارے آنکھوں نے دیکھا ہے، اور یہ سب آنن فانن ہوا. اچھا نماز ہوئی، نماز سے پہلے بھی یہ معافی تلافی کا معاملہ ہوا، جب سنتیں ادا ہو گئی اس کے بعد بھی معافی تلافی کا معاملہ ہوا، اور یہ چلتا ہی رہا تھوڑی دیر تک. وہ دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ ان کا دل مطمئن ہوا یا نہیں ہوا اس طرح. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کا ہے. فضیلت اپنی جگہ الحمدللہ بالعالمین، اللہ امیر سنت کے درجے اور بلند فرمائے، اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. اور یہ سیکھنے کو اس سے کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ رہو تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو اس طرح کے واقعات جو ہم بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی ابھی سنا، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین جو بھی ہیں آپ لوگ دیکھ سن رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پر اگر یہ کلپ بنتا ہے جو آپ دیکھ سن رہے ہیں، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی اخلاقی اقدار ہے ہمارے. دیٹ از اے مینرس آف اسلام. خود خوبصورت اقدار، بہت خوبصورت اخلاق ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے. اگر ہم اس کو اختیار کریں تو اب سوچیں ہمارے گھروں میں کتنا خوبصورت ماحول بن جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا ہو. یہ سب حضور وہ ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہے نا کہ میں نے اتنے سال 10 سال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کیوں کیا کیوں نہیں کیا. اسے حضور اسی روایت کہتے ہیں شرح میں، مفتی احمد یار خان نعیم علیہ الرحمٰن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اگر آپ کچھ یوں طرح لکھتے ہیں کہ عورتوں کو برتن میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے نا، برتن کے معاملے میں عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی برتن بھی ٹوٹ جائے نا اور کوئی کچھ کہنا چاہے تو آپ منع کر دیتے تھے، انس کو نہ کہو، جس چیز نے ہونا تھا وہ انس کے ذریعے ہو گیا. تو آپ فرماتے اگر یہ ماحول گھروں میں بن جائے تو گھروں کا ماحول نہ جانے کہاں کے کہاں نکل جائے. ماشاءاللہ. بائیڑیوں نا اپنی میمنی کی کہاوت ہے، بائیڑیوں بغل پیالو گوتن، یعنی ایک ٹوٹا ہوا پیالہ بھی اگر لوسٹ ہو جائے، گم ہو جائے تو ان سے برداشت نہیں ہوتا عورتوں سے. اور لائیو اپنے گھر سے، او ہو پھر تو الگ معاملہ ہے. ماشاءاللہ. جی اچھا، ایک وہ کچھ 11:45 بجے کچھ چلنے کا تھا نا.